بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے قصے کے بارے میں سنا، اب ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے اور جو ان کے صحابہ کرام تھے۔ جیسا کہ وقت گزرتا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں پلنے والا وہ بچہ جس نے پیدائش کے دن اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب اور نبی بنا کر آپ لوگوں کی طرف بھیجا، اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ یہ کوئی عام جوان نہیں تھا، یہ وہ ہستی تھی جس کے وجود سے سکون ٹپکتا تھا، جن کی آنکھوں میں نرمی اور جس کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل عجیب حال میں تھے، ظاہری عبادت باقی تھی مگر دل سخت ہو چکے تھے، علم تھا مگر عمل نہ تھا، شریعت تھی مگر انصاف نہ تھا، لوگ دنیا اقتدار اور نام کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، نہ لشکر دے کر بھیجا، بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والے کلام کے ساتھ۔ دعوت توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پیغام یہی دیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی طرف لوٹو۔ وہ بنی اسرائیل سے کہتے تھے اللہ کی بندگی اختیار کرو، دلوں کو پاک کرو، ریاکاری چھوڑ دو، سود چھوڑ دو اور عاجزی اپناؤ۔ یہ باتیں کچھ دلوں کو لگ گئیں اور کچھ دلوں میں آگ لگا گئی۔ اللہ کے حکم سے جو آپ کو معجزات ملے وہ ان میں صرف ایسا مردوں کو زندہ کرنا، بعض رات اندھوں کو بینائی ملتی، کوڑی صحت یاب ہو جاتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ ان دنوں میں ایسی ایسی بیماریاں تھیں کہ جو لا علاج تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ دیکھنے والے ان کو جادوگر کہنے لگے۔ تو اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ کبھی اپنی بڑائی بیان کی، نہ کبھی خود کو اللہ کے برابر کہا، نہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہی شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ معجزات دیکھتے، کچھ کے دل کانپ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ اللہ کی طرف جھک جاتے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد ایمان والوں کی ایک جماعت بننے لگی، جنہیں قرآن حوارین کہتا ہے۔ یہ سادہ سے لوگ تھے مگر دل کے سچے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کون میرا مددگار ہے، تو یہ وہی حوارین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھوک، پیاس، مخالفت اور مشکلات، سخت خطرے کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ مگر جیسے جیسے حق پھیلتا گیا ویسے ویسے حسد بھی بڑھتا گیا۔ یہودی علماء اور سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ لوگ ان کی بجائے ایک سادہ نبی کی بات سننے لگے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے شروع کر دیے، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، باغی کہا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، نہ بد دعا کی، نہ بدلے کے بارے میں سوچا۔ ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہنے لگے راہ حق آسان نہیں، یہاں قربانی دینی پڑتی ہے،
یہاں جان بھی جا سکتی ہے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا، یہ سچائی تھی، یہ وہ جماعت تھی جس پر آسمان فخر کرتا تھا۔ یہ قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں دعوت توحید پھیل چکی ہے، معجزات ظاہر ہو چکے ہیں، خوارین کی جماعت بن چکی ہے، مگر مخالفت کی آندیاں بھی اٹھ چکی ہیں۔ اب اگلی قسط میں وہ مرحلہ آئے گا جہاں سازش ہوگی، گرفتار کی کوشش ہوگی، اور پھر اللہ اپنی قدرت کا وہ فیصلہ دکھائے گا جس نے ہمیشہ کے لیے حق کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، مگر انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ سولی چڑھایا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ قسط جان بوجھ کر لمبی رکھی گئی ہے تاکہ دل تھکے نہیں، بلکہ ٹھہرے، سوچے اور دل سکون پائے۔ جب آپ تیار ہوں تو ہم اگلی قسط میں جو باقی باتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور دل کی گواہی، تاکہ ہمارا دل ہماری گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے محبوب بندے تھے اور جلیل القدر نبی تھے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے صرف اور صرف حق ہمیں بتایا۔ آمین ثم آمین۔